دیکھیں جو دو منسٹرز نے ابھی کل یہ کہا ہے کہ 8 فیبری تک عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیں گے، یہ دو جرائم میں آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اٹ از ایبیوز آف پاور، اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اسینشلی، جو فیڈرل منسٹر کے پاس اس لیے اختیار نہیں ہے کہ اسینشلی جو جیل ہے اس کو دو لوگ، جو ڈیٹینیو ہوتا ہے قیدی یا حوالاتی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ریگولیٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پہلا وہ عدالت جو وہاں پہ بھیجتی ہے اور جس کی کسٹڈی جو حوالے کر کے کہتی ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو میرے پاس پیش ہوں گے، اور دوسرا وہ پریزنر سیل کا، جیل کا انچارج، یہ دو لوگ ہیں ذمہ دار اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کس حیثیت میں کہا ہے؟ ہم نے پہلے سنا تھا کہ کسی کو کوئی خرکار کیمپ میں اٹھا کے بند کر دے یا کچے کا کوئی بندہ اٹھا کے لے جائے تو پھر وہ شرائط بتاتے ہیں کہ یہ شرط پوری کرو گے، یہ شرط پوری کرو گے، یہ شرط پوری کرو گے، پھر ملاقات کروا دیں گے اور پھر رہائی کی یہ شرائط ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ یہ دستور کی بھی خلاف ورزی ہے بڑی سیدھی سیدھی، اس لیے یہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے فارم 47 کی گورنمنٹ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، نواز شریف، شہباز شریف، سیلوں کے اندر ان کی تصویریں باقاعدہ، نیب کی کسٹڈی میں بھی اور جیل کے اندر سے بھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور 50 بندوں کی، پنڈی جیل کی، اڈیالہ جیل کی بھی تصویر ہے۔ لیکن وہ ڈرتے ہیں صرف عمران خان سے۔ اور دوسرا اس کا میں ایک اور انسانی پہلو جو اس وقت ایک گلوبل موومنٹ ریلیز فار عمران خان بن گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے وہ سیاست میں نہیں ہیں، اور لا یہ کہتا ہے کہ بیٹوں سے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور بات کروائی جائے گی، اور اب مہینوں کے مہینے گزر گئے، ان سے بھی بات نہیں کروائی جائے گی۔ ان سے خوف یہ ہے کہ بات کروائی تو وہ واپس آ جائیں گے۔ آپ کے خوف کو میں تقویت دیتا ہوں، واپس وہ ضرور آئیں گے اگر یہ مظالم جاری رہے۔ انہوں نے ویزا بھی اپلائی کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری سیاست کرنے والی ایک دو پارٹیاں ہیں، باقی یا تو سیاست کرتی ہیں طاقتور حلقوں کی، یا کرتی ہیں مذہبی سیاست دوسری، یا کرتی ہیں علاقائی سیاست تیسری، یا کرتی ہیں لسانی زبانوں پہ وہ سیاست کرتی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ایک صوبے میں نہیں، ایک سے زیادہ صوبے میں موجود ہیں۔ تو کیا جو مذہبی لوگ ہیں اگر ان سے کوئی ملنے جائے گا، اس نے مذہبی بات کر لی تو اس پہ پابندی ہے؟ آنسر از نو۔ کیا کوئی علاقے والا بندہ جائے جو ریجنل پالیٹکس کرتا ہے، ریجن پہ اس نے بات کر لی تو اس پہ پابندی ہے؟ آنسر از اگین نو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کیا کوئی لسانی ہے، کوئی صوبہ کے پی سے تعلق رکھتا ہے، بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، پنجاب یا سندھ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ نیشنلسٹ پالیٹکس کرتا ہے اپنے علاقے کی لنگوسٹک بنیاد کے اوپر، کیا اس پہ پابندی ہے؟ آنسر از نو۔ اس پہ ججمنٹ بھی نہیں ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے، رات کو میں ریسرچ کر رہا تھا اس کی پریپوزیشن کی، تو کوئی ججمنٹ نہیں ہے جس میں ڈیفینیشن دی گئی ہو کہ کیا گفتگو۔ وہاں جو پابندی ہے وہ یہ کہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ تو عمران خان کو تو سیاست میں حصہ لینے کی پہلے ہی آپ نے اجازت بند کر رکھی ہے۔ جو 2023 کا الیکشن 24 میں لائے، عمران خان سے آپ نے بلہ چھین لیا، پارٹی چھینی، لوگ بگائے، کوئی زبردستی گئے، کوئی کس طرح گئے۔ تو وہ تو پالیٹکس سے آپ نے ان کو مائنس کیا کہ جی وہ الیکشن میں سے بھی باہر ہے۔ تو وہ کون سی پالیٹکس اور کرتے ہیں جس سے ملک کی پوری ریاست کانپ جاتی ہے جب ان کا بیان آتا ہے؟ تو یہ تو تاثر آپ کا ہے۔ ہمارا تاثر یہ کہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ نیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں۔ کسی جگہ بھی نیشنل ایشوز کے اوپر، قومی ایشوز کے اوپر، عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ پہلے بھی جو آپ نے جعلی کیسز میں کینگرو کورٹ سے فرضی سزائیں سنائی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ سزا بھی اسی بلڈنگ میں آپ دیکھیں گے ہوا میں اڑ جائے گی، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، اس لیے کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر ری ایٹریٹ کیا ہے، اور میں اس پہ ایک اپنی اوپینین بھی دوں گا۔ عمران خان نے کہا ہے نو ڈائلاگ۔ نو ڈائلاگ مینس ایبسولوٹلی نو ڈائلاگ۔ میں اس پہ یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی گفتگو ہوگی، کرایہ داروں سے نہیں ہوگی، ملازموں سے نہیں ہوگی، اور کوئی نہیں کرے گا، عمران خان خود کریں گے۔